بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ رشیا جو ہے، جس کو فارمر یو ایس ایس آر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا 1991 سے پہلے، تو وہ کیوں اتنا وارم ویلکم کر رہا ہے طالبان کا؟ یعنی کہ کیا اس کے لیے اس میں پوشیدہ راز ہیں کہ وہ طالبان کا جو ہے وہ خیر خواہ ہے؟ ایک تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک تو یعنی کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان جو ایک رائیویلری شروع ہو چکی ہے، ایک تو اس کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے، لیکن باقی کیا وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ جس صورتحال میں یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یا جو باقی یورپین کنٹریز ہیں، وہ اتنے اناکشیس ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے شہریوں کو لے کر افغانستان سے، کابل سے نکل جائیں، لیکن دوسری طرف رشیا جو ہیں، رشیا کی جو کنٹری ہے، اس نے نہ تو اپنا یعنی کہ طالبان کی آکوپیشن کے بعد نہ تو اس نے اپنی ایمبیسی کے ایمبیسڈر وہاں سے ہٹائے، نہ اپنا عملہ وہاں سے ہٹایا، بلکہ مزید اس نے ایسی اسٹیٹمنٹس بھی جاری کی جس سے شو ہوتا ہے کہ وہ کافی یعنی کہ ایسے معاملات اس کی شو کر رہا ہے کہ وہ تھوڑی نرمی دکھا رہا ہے ولادیمیر پوٹن صاحب جو ہیں طالبان کے لیے۔ رشیا کے ڈپلومیٹس ہیں جو ہیں، وہ اب یعنی کہ طالبان کو ایز اے نارمل پیپل جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا کیپٹل جتنا اب سیف ہے، اتنا سیف پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن ہیں، انہوں نے بھی فرائیڈے کو کہا تھا کہ طالبان کا افغانستان میں آنا اب ایک ریالٹی ہے، اور رشیا جو ہے وہ اس ریالٹی کے خلاف نہیں چلے گا، بلکہ وہ اس ریالٹی کے ساتھ ہی چلے گا، یعنی کہ اس ریالٹی کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ سچویشن اس 9 سالوں سے بالکل مختلف ہے جو 1980 سے لے کر 1989 کے درمیان رہی تھی، یعنی کہ جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت ان کے خیالات آج کے خیالات سے زمین آسمان کے فرق جیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ اس وقت رشیا نے جو ہے وہ اپنے ٹروپس کو موبلائز کیا تھا تاکہ کابل کے اندر بننے والی جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، جنہوں نے وہاں پر کو کیا تھا 1979 کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہاں پر ان کو سپورٹ دینے کے لیے یو ایس ایس آر نے حملہ کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ رشیا جو ہے یعنی کہ طالبان کے اوپر اتنا وارم ویلکم کس طرح کر رہا ہے۔ رشیا کی ایمبیسی چونکہ وہاں پر اوپن ہے، اس بات کا ہمیں بھی پتہ ہے، اور تقریباً باقی تمام کنٹریز جو ہیں، زیادہ تر کنٹریز وہ اپنی فورسز کو یا اپنی ایمبیسی کے لوگوں کو وہاں سے وڈرا کر چکے ہیں، نکال چکے ہیں، لیکن کابل کے اندر جو رشیا کی ایمبیسی ہے وہ آج بھی وہاں پہ قائم و دائم ہے۔ اس کے علاوہ رشیا جو ہے وہ مطلب طالبان کو لے کے وہ تھوڑا الگ سوچ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ان کا وارم ویلکم بھی کیا ہے طالبان کا، اور تقریباً کابل کے اوپر قبضہ ہونے کے بعد 48 گھنٹے کے اندر اندر جو رشیا کے امبیسڈر ہیں، جن کا نام ہے دمتری زرنوو جو ہیں، وہ طالبان کے ایک انوائی کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور رشین امبیسڈر نے اس بات کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی وائلنس، ایسی کوئی ریٹیلیشن کے ایویڈنس نہیں دیکھے کہ جو ریٹیلیشن کے جو مثال کے طور پر کہ جو ویسٹرن میڈیا جو ہے جس طرح کے الزامات لگا رہا ہے کابل کی صورتحال کے اوپر، اس طرح کی صورتحال وہاں پر بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جن کا نام ہے وزلے نیبنزیا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب نئی امیدیں افغانستان کے اندر بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب دا رول آف لا از ریٹرننگ اینڈ ہیز براٹ این اینڈ ٹو ایئرز آف بلڈ شیڈ، مطلب اب خون خرابہ ختم ہو چکا ہے، اور رول آف لا جو ہے وہ اب اپنے یعنی کہ واپس آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ پیوٹن کے اسپیشل انوائی، جن کا نام ہے ضمیر کالبو، افغانستان کے اندر جو یعنی کہ ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن کے اسپیشل انوائی، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اب بات کرنا پہلے والی پپٹ گورنمنٹ کی نسبت اب آسان ہو گیا ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ پہلی جو یعنی کہ ٹرانزٹ گورنمنٹ تھی، یا جو پہلے ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اشرف غنی کے انڈر، وہ اس کو پپٹ گورنمنٹ کہتے تھے، جب سے پھر افغانستان کے اندر سے اشرف غنی چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے رشین ڈپلومیٹس جو ہیں وہ اس بات کا الزام بھی لگاتے رہے اشرف غنی کے اوپر کہ اشرف غنی جب ملک چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ 4 کاریں، ایک ہیلی کاپٹر اور بہت سا پیسہ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں طالبان کے کیپچر کرنے سے پہلے، لیکن اشرف غنی یو اے کے پہنچنے کے بعد انہوں نے ان تمام ایلیگیشنز کو ڈسمس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹا الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اب رشیا اپنے ریلیشن جو ہے وہ طالبان کے ساتھ امپروو کرنا چاہتا ہے۔ رشیا جو ہے وہ اس حوالے سے تو بالکل جلدی میں نہیں دکھائی دیتا کہ مطلب وہ جلدی سے جلدی طالبان کو ریکوگنیشن دے دے، لیکن پھر بھی اس نے کافی زیادہ لیننسی جو ہے وہ شو کی ہے طالبان کے لیے۔
لیے. رشین لیڈرز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر نرمی شو کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کو ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً ان کی رجیم کو یا ان کی گورنمنٹ کو وہ ضرور سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ رشیا کی جو نیوز ایجنسی ہے تاس، اس نے ایک ریڈیکل کا ورڈ استعمال کیا ہے طالبان کے لیے، جبکہ پہلے وہ ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے طالبان کے لیے. تو یہ چیز جو ہے وہ لیننسی شو کرتی ہے رشیا کی طرف سے طالبان کے لیے. رشیا جو ہے وہ پہلے بھی طالبان سے ان ٹچ رہا ہے ان کے کابل کے اوپر قبضہ کرنے سے پہلے بھی، کیونکہ 2003 سے پہلے تک، یعنی کہ 2003 سے لے کر 2018 تک طالبان جو ہیں وہ رشیا کی ٹیررسٹ اور بین آرگنائزیشن کی لسٹ کے اندر طالبان انکلوڈ رہے تھے. لیکن پھر 2018 سے آنورڈ جو طالبان کے ریپرزینٹیو ہیں وہ ماسکو میں ان کی مطلب لیڈران سے ملاقات ہونی شروع ہو گئی، رشین لیڈر سے ان کی ملاقاتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں. اس کے علاوہ افغانستان کی جو فارمر گورنمنٹ ہے وہ کافی مرتبہ رشیا کے اوپر الزام بھی لگا چکی ہے کہ رشیا جو ہے وہ پرو طالبان ہے، یعنی کہ وہ انڈائریکٹلی طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے واز ایکسکلوڈ فرام 3 ایئرز آف ٹاکس، یعنی کہ جو 3 سال تک باتیں ہوتی رہی ہیں، جو یعنی کہ ٹاکس ہوتی رہی ہیں بٹوین ماسکو اینڈ طالبان 2018 سے لے کر 2021 تک، ان ٹاکس کے اندر افغان گورنمنٹ کو بھی انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے رشیا کے اوپر پھر الزام لگایا گیا کہ یہ طالبان کی سپورٹ یعنی کہ کر رہے ہیں. اچھا، آگے بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کے اسپیشل انوائے ضمیر کالبوف، انہوں نے ان تمام ایلیگیشنز کو ڈسمس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک قسم کی احسان فراموش ہے، یعنی کہ ڈسلائل ہے ہمارے ساتھ بھی اور اپنے الائز کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ 2015 تک یہ بھی کہا جاتا تھا کہ رشیا جو ہے وہ اب انٹرسٹ لے رہا ہے طالبان کے ساتھ، کیونکہ وہ لڑنا چاہتا ہے اسلامک اسٹیٹ جہادیس موومنٹ کے خلاف، جو کہ اس کے الائز کنٹریز جو ہیں جس میں ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، یہ کنٹریز جو ہیں ان میں جو کیونکہ یہ تمام کنٹری جو ہیں یہ 1991 سے پہلے USSR کا حصہ تھے، یعنی کہ رشیا کا ہی حصہ تھے. تو یہاں پر اسلامک اسٹیٹس کا خطرہ جو ہے وہ منڈلاتا رہتا ہے، کیونکہ ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی جو بارڈرز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں. لہٰذا رشیا جو ہے وہ اب ان کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا ہے طالبان کے ساتھ مل کر. لیکن US بھی اس صورتحال کو اگنور اس نے نہیں کیا ہے، بلکہ US نے بھی ایلیگیشن لگائی ہیں. US کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے 2017 کے اندر، اگست 2017 میں انہوں نے رشیا کو ایکیوز کیا کہ وہ طالبان کو ویپنز جو ہیں وہ سپلائی کر رہا ہے، جبکہ رشیا نے اس بات کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا اور اس بات کے انہوں نے US الائز اور US سے ثبوت مانگے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس بات کے کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ کسی قسم کی سپورٹ طالبان کو فراہم نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ US کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے اسپیشل انوائز ضمیر کالبوف جو ہے انہوں نے طالبان کو فروری کے اندر اس بات کے اوپر ان کی تعریف کی تھی کہ وہ اپنے ایگریمنٹ یعنی کہ دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغان گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پر کرٹیسائز کیا تھا کہ افغان گورنمنٹ نے دوحہ کا ایگریمنٹ توڑ دیا ہے، جبکہ طالبان ابھی بھی دوحہ ایگریمنٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ریجنل سیکیورٹی کی مانیٹرنگ کس طرح ہے. بھلے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان اور رشیا آپس میں اب کلوز ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی رشیا کبھی بھی اتنی جلدی نہیں کرے گا ان کی گورنمنٹ کو ریکوگنائز کرنے کے لیے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ ابھی بھی پریکٹیکلی طور پر اس آنے والی قسط کو وہ اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے ہی اس میں ہاتھ ڈالے گا. یہ بھی ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا کہ رشیا نے ابھی تک طالبان کو اپنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ سے طالبان کو ابھی تک نہیں نکالا، اور پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے تاکہ ہم بھی اپنا آرڈر جو ہے اس کو ریسٹور کر سکیں اور طالبان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے باہر نکال سکیں. یہ بات یہاں پہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ طالبان نے کافی مرتبہ اس بات کی ریپیٹیشن کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز افغانستان کے اندر نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اپنی زمین کو اپنے نیبرنگ کنٹریز کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے.
رشیا کی جو پالیسی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے، رشیا اپنی دو باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے. ایک تو وہ اس پورے ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، جس میں مڈل ایسٹ خاص طور پر آتا ہے، اور وہ کنٹریز آتے ہیں جن کے بارڈرز جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ملتے ہیں، تاکہ وہاں پر کسی بھی قسم کی ایکسٹریمسٹ موومنٹ جو ہیں وہ نہ نکل سکیں. اور نمبر دو کے اوپر رشیا جو ہے وہ اپنی پینفل ہسٹری جو ہے افغانستان کے اندر، وہ اس کو ریلیف دینا چاہتا ہے، اس کو بھلانا چاہتا ہے، جو اس نے 11 سالوں تک وہاں سے 1979 سے لے کر 1988 تک جو ہے وہ وہاں پر جو رہا تھا 9 سال، وہ اس ہسٹری کو بھی بھلانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ رشیا جو ہے وہ اپنے الائز جو ہیں اس کی جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے یا سینٹرل ایشیا جو ہے، وہ ان کے بارڈرز کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کسی بھی قسم کی جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز یا ڈرگ ٹریفکنگ ہے ان کو بھی وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. پہلے اگر ہسٹری کی ہم بات کریں تو رشیا جو ہے اس نے انیشیلی طور پر 2001 کے اندر جب امریکہ نے طالبان کے اوپر حملہ کیا تھا افغانستان میں، تو رشیا نے ان کو ویلکم کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کو بیسز بھی پرووائڈ کی تھیں اپنے پرانے یعنی کہ ان سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر. لیکن پھر بعد میں ان دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن جو ہے وہ بڑھنے لگی، اور یوں رشیا جو ہے اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیا. اس سے ایک منتھ پہلے کی اگر بات کریں تو رشیا جو ہے وہ ملٹری ایکسرسائز کنڈکٹ کرتا رہا ہے ازبکستان اور تاجکستان میں، تاکہ وہ اس بات کی ایشورنس پرووائڈ کر سکے کہ وہ اپنے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے. طالبان نے جو ہے وہ لاسٹ منتھ اس بات کی ایشورنس کی تھی کہ اٹس اسٹرینتھننگ مطلب پچھلے دا طالبان لاسٹ منتھ شوڈ دیٹ اٹس اسٹرینتھننگ ان افغانستان would not pose any threat to Russia's regional allies and would continue to fight IS مطلب اسلامک اسٹیٹ کہ مطلب طالبان جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بھی لڑتے رہیں گے، اور رشیا کے الائز کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں رشیا کی ہسٹری کو، جو اس نے 1988 کے اندر جو اس کی بیٹر ہسٹری ہے وہ اس کو کس طرح سے بھلانا چاہتا ہے. رشیا جو ہے وہ کبھی بھی اب انٹرسٹ نہیں لے گا کہ وہ اپنے ٹروپس کو افغانستان کے اندر بھیجے. یہ اس کے لیے سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا ایکسپیرینس رہ چکا ہے. رشیا نے 1980 کے اندر افغانستان کے اندر دھاوا بولا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ وہاں پر جو پرو کمیونزم گورنمنٹ ہے اس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہاں پر اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. لیکن کہا جاتا ہے کہ رشیا کی یہ والی جو جنگ ہے یہ ایک بالکل یوز لیس بیٹل جو ہے یہ کنسیڈر ہوئی تھی. رشیا جب 1979 کے اندر اپنی افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹر ہوا تھا، تو وہ 9 سالوں کے لیے اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی 9 سالوں کے لیے یعنی کہ 88 تک اس کو یہاں پہ رہنا پڑے گا. اس جنگ کے اندر تقریباً اس نے اپنے 15,000 جو سولجرز ہیں جو رشینز ہیں وہ اس نے یہاں پہ شہید کروائے. اس کے علاوہ USSR جو ہے انٹرنیشنلی طور پر اس وقت انٹچیبل ہو گیا تھا، کیونکہ 1980 کے اندر ماسکو کے اندر اولمپکس ہونے تھے، اور تمام کنٹریز بلکہ بہت سارے کنٹریز نے 1980 کے اندر اس کا بائیکاٹ کیا تھا ماسکو اولمپکس کا. اس کے علاوہ دس بیٹل بیکیم ہیوی برڈن آن دی اکانومی آف USSR، کافی زیادہ بوجھ بڑھ گیا تھا. تقریباً مطلب $2 بلین جو ہیں وہ ہر سال خرچ ہو رہے تھے ان کا یعنی کہ افغانستان کے اندر USSR کے. اور USSR نے جب وہاں پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے وہاں پر بربک کرمال جو ہیں ان کی گورنمنٹ کابل کے اندر فارم کی تھی، کیونکہ یہ ایک کمیونسٹ گورنمنٹ تھی جس کو پیچھے سے سہارا تھا سوویت یونین کا. لیکن اس کے خلاف USSR کے خلاف امریکہ، پاکستان، چائنا، ایران اور سعودی عربیہ نے جو ہے پیسہ بھی دیا اور ویپنز بھی دیے مجاہدین کو، اور ان کو ٹریننگ بھی دی، تاکہ وہ USSR کے سولجرز اور ان کے جو افغان الائز ہیں جو USSR کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف وہ جنگ کر سکیں یا جہاد کر سکیں. اس جنگ کے اندر جو USSR کے جو سولجرز مرے تھے وہ نوجوان سولجرز تھے، زیادہ تر نوجوان سولجرز تھے، اور ان نوجوان سولجر یعنی کہ جو 15,000 سولجرز مرے تھے، یہ چیز رشین پیپل کو شو کرتی تھی کہ ان کی جو سوویت گورنمنٹ ہے وہ ایک بالکل کیئر لیس گورنمنٹ ہے، اور وہ اپنے ہی لوگوں کا اس حد تک خون خرابہ کس طرح سے کروا سکتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آخری کیل ثابت ہوا تھا سوویت یونین کو ڈسٹرائے کرنے کے اندر، اس کو توڑنے کے اندر.
ایٹ لیسٹ دا پیپل دیر ور ڈس ایلیوژن ود دیئر رولس، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سوویت یونین کا جس طرح سے رول کر رہی تھی، لوگ اس کے بالکل بھی حامی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد فروری 1989 کے اندر اس کو جنیوا ایکارڈ کے تحت وڈرا کرنا پڑتا ہے اور اپنی ملٹری فورسز کو ایک شرمندگی کے ساتھ سوویت یونین سے اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ رشیا جو ہے وہ پروبیبلی آلریڈی سگنل تو دے چکا ہے کہ وہ طالبان کی رجیم کو سپورٹ کرے گا، یا طالبان جو ہے وہ پاور کی طرف آ رہے ہیں۔ رشیا آلریڈی اس چیز کے سگنل تو دے چکا ہے، لیکن بہت سارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ طالبان کا واپس آنا رشیا کے لیے بھی اتنا ہی حیران کن ہے جتنا باقی دنیا کے ممالک کے لیے حیران کن ہے۔ یعنی کہ صرف 11 دن کے اندر ایک ملک جو ہے کابل کے سمیت، اس ملک کے کیپٹل کے سمیت جو ہے وہ طالبان کی فورسز کے انڈر آ جاتا ہے۔ رشیا جو ہے وہ اب کافی زیادہ کوٹیشیس رہے گا، خاص طور پر ان تبدیلیوں کے متعلق جو تبدیلیاں طالبان رجیم کے آنے کے بعد اب شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ رشیا کے انٹرنیشنل افیئرس کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ اس بات کا بلیو رکھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ پورے کے پورے ملک کے اوپر رول کرنا پسند کریں گے، اور اسپیشلی طور پر جو ناردن پارٹ ہے، جو پنج شیر بھی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ پنج شیر سے مراد ہے کہ 5 شیر، مطلب 5 لائنز یہاں پر ہے، یعنی کہ اس حوالے سے اس زمین کو یعنی کہ کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، یا کنکر کرنا پنج شیر علاقے کو۔ تو ان کے اوپینین کے ریلیٹڈ جو ہے یہ چیز رشیا کے لیے کافی زیادہ تھریٹن ہو سکتی ہے، اور خاص کر اس کے نیبرز کنٹریز کے لیے بھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد جو القاعدہ ہے اور کچھ ISI کی جو یونٹ ہیں وہ بھی اب سینٹرل ایشیا کے اندر متحرک ہو سکتے ہیں، اور ان کا بھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا فیئرفل ہے کہ افغان اکانومی جو ہے وہ بھی اب مزید زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی طالبان کے آنے کے بعد، اور اس کے ڈاؤن فال ہونے کی وجہ سے بہت سارا جو یعنی کہ سچویشن ہے وہ کافی زیادہ وولٹائل ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوں آخر طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے رشیا کی طرف سے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔